إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يقول الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله بعد أستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم وقال جل وعلا وإن تطيعوه تهتدوا وقال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. شروع میں تمام تر تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، جس رب ذوالجلال نے ہم سب کو ان پاک لمحات میں اپنے اس پاک گھر میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. اس جماعت کی طرف سے بالخصوص اور کائنات میں رہنے والے مسلمانوں کی طرف سے بالعموم درود و رحمتوں کی لا انقطاع بارش ہو برذات مقدس حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سامعین کرام، اللہ تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ صرف اور صرف ایک راستہ ہے، اور اسی راستے کے حصول کے لیے ہم ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے اس کا سوال کرتے ہیں. ہم سوال کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا، جو فقط ایک واحد راستہ ہے جو اللہ تک پہنچتا ہے. لیکن اس راستے کے حصول کے تحقق کے لیے مسلمانوں کو ایک شخصیت جس کو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے لیے مبعوث فرمایا، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو واجب کر دیا. تب تک کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے راستے کو پا ہی نہیں سکتا جب تک وہ حد درجہ مطیع اور فرما بردار ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آج کے خطبہ جمعہ کا عنوان دراصل قرآن کریم کی ایک آیہ مبارکہ ہے، جس میں رب العالمین یہ اعلان کرتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ. اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ دعویٰ کیا کرتے تھے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق، اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کے راستے کا حصول تبھی ممکن ہے جب ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہوں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کیونکہ یہ محبت ہی ہے جو انسان کو اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار بناتا ہے. بقول شاعر تعصی الالہ وانت تظہر حبہ ھذا محال فی القیاس بدیع. تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے
اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، حالانکہ یہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ لو کان حبک صادقا لأطعتہ فإن المحب لمن يحب مطیع۔ اگر تمہاری محبت سچی ہوتی، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہوتے تو تم ضرور اس کی اطاعت کرتے، کیونکہ اصول تو کائنات میں یہ ہے کہ محب محبت کرنے والا اپنے محبوب کا مطیع اور فرما بردار ہوتا ہے۔ لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس محبت کے لیے ایک کسوٹی بنائی، ایک میزان مقرر کیا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، فاتبعونی، تب تمہیں میری اطاعت کرنی پڑے گی، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یعنی اللہ تعالیٰ ایک کرائیٹیریا، ایک کسوٹی، ایک ہی راستہ ہمارے سامنے رکھ رہا ہے کہ اگر تمہیں اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کا حصول چاہیے، اگر تمہاری غایت میں ہوں گا تو میں تبھی حاصل ہوں گا جب اطاعت ہوگی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، کیونکہ یہود بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اور آپ یاد رکھیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس کو عذاب میں کبھی بھی گرفتار نہیں کرے گا۔ جب یہود نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھے فَلِمَ يُعَذِّبُكُمُ اللَّهُ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں کرتا تھا؟ پھر اصول تو یہ ہے کہ محبوب اپنے محبت کرنے والے کو عذاب نہیں کرتا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، اس چیز کا دعویٰ کرتے ہو، فاتبعونی، تمہیں لازم ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے۔ تو اس اطاعت سے کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ تو کمال دیکھیے، یہ کمال نہیں کہ ہم دعویٰ کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت ہے، یہ کمال نہیں۔ کمال تو تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، کمال تو تب ہوگا جب اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ اس محبت کو دنیا میں بھی مقبول عام کرتا ہے، جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے تو یہ بات اب مفہوم میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں کر اس سے محبت کرے گا؟ کیونکہ وہ شخص اطاعت شعار ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ حد درجہ مطیع اور فرما بردار ہوگا۔ وہ انسان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہیں اپناتا، اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، کھوکھلا ہے، بے بنیاد ہے۔ لو کان حبک صادقا لأطعتہ، اگر تمہاری محبت سچی ہوتی تو ضرور بھی ضرور اپنے محبوب کی مانتے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، نادا جبریل، تو مخلوق کو ایک سائیڈ کیجئے، مخلوق میں چاہے ملائکہ ہو چاہے انبیاء اور رسل ہو، سب سے پہلے بات ہم خالق کی بات کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص سے محبت کرنے لگتا ہے، وہ کائنات کا خالق جس نے آسمانوں کو بنایا، زمین کو بچھونا بنا دیا، سمندروں کو، غابات کو، پرندوں کو، چرندوں کو،
جنگلی جانوروں کو، سمندر میں رہنے والی مخلوقات کو جس نے بنایا، اور یہ تو ہمارے سامنے ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اب جو باقی ہے، جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، وہ کتنی بڑی سلطنت ہے اس کی، وہ کتنا بڑا بادشاہ اور شہنشاہ ہے۔ وہ شہنشاہ، وہ بادشاہ، کائنات کا خالق ایک معمولی آدمی سے محبت کرتا ہے۔ جو انسان جس کی پیدائش ایک حقیر پانی کے قطرے سے ہوئی، جو 2 بار مخلوق کی شرمگاہ سے نکلا، اس زمین پر رینگنے والا، کائنات کا خالق اور مالک اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ کتنی حوصلہ افزائی کی بات ہے۔ اگر ہم میں سے کسی انسان کا نام کوئی بڑا لیڈر، کوئی بڑا بادشاہ، کوئی بڑا نیتا میڈیا کے سامنے لے گا، یا ہمارا صرف ذکر ہی کر دے، تو لوگ مبارکبادیاں دینے کے لیے آتے، حالانکہ اس کا نام ایک مخلوق کا نام ایک مخلوق نے لیا۔ لیکن کیا مجال ہے، لیکن کیا شان ہے، کیا عظمت ہے اس شخص کی جس کا نام اللہ تعالیٰ عرش عظیم پر لیتا ہے۔ اسی لیے میمون ابن مہران رحمہ اللہ کہتے تھے، فرماتے تھے، کم من معروف فی الارض مجہول فی السماء وکم من معروف فی السماء مجہول فی الارض۔ کتنے ہی لوگ دنیا میں بہت ہی زیادہ معروف ہوتے ہیں، لیکن آسمانوں میں انہیں کوئی نہیں جانتا ہوتا ہے، کیونکہ ان کی عمل ایسی ہے ہی نہیں۔ لیکن کتنے ایسے لوگ ہیں دنیا میں ان کو کوئی جانتا بھی نہیں، لیکن آسمانوں میں ان کا چرچا ہوتا ہے۔ حوصلہ افزائی، اذا احب اللہ عبدا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، یہ بات یاد رکھیں، اس کی اطاعت کی بنا پر ہوگا، اس بندے کی تقوی کی بنا پر ہوگا، اس بندے کی اطاعت اور فرمان برداری کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی۔ نادا جبریل، اس کے بعد اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو ندا دیتا ہے۔ ندا میں کیا فرمایا جاتا ہے؟ یا جبریل ان اللہ یحب فلانا فاحبہ۔ اے جبریل، اللہ تعالیٰ فلانی بندے سے محبت کرتا ہے، تو بھی ان سے محبت کر۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ اس محبت کو اب وسعت بخشتا ہے۔ ہم اپنی محبت کو دوسرے کے دل میں اجاگر کرنے کے لیے کتنی ہی چاپلوسیاں کرتے ہیں، کتنے لوگوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے ہیں، کتنے لوگوں کے رزق کو تنگ کر لیتے ہیں تاکہ میرا مدیر، میرا باس مجھ سے خوش ہو جائے اور مجھ سے محبت کرنے لگے۔ دیکھیے اگر اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگتا ہے، پھر جبریل کو بھی حکم دیتا ہے کہ اس شخص سے محبت کر۔ اور جبریل اس کائنات کی عظیم مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے، اس کے پروں کی تعداد، ان پروں کا حجم، اور سب سے بڑی بات اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن دے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رسالت دے کر، قرآن کی وحی دے کر بھیجا کرتا تھا۔ تو جبریل بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بھی محبت کر رہا ہے اور جبریل بھی محبت کر رہا ہے۔ پھر جبریل علیہ السلام آسمان کی مخلوق میں ندا دیتا ہے، یا اہل السماء ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ۔ اے آسمان میں رہنے والے مخلوقات، ملائکہ، وہاں پہ ایسے بھی ملک ہے جو عرش عظیم کو اٹھائے ہوئے ہیں، 8 ملک، اور عرش عظیم کائنات کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اور ان ملائکہ کا حجم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ۔
اور ملائکہ کی تعداد کتنی ہوگی. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں رب نے خود فرمایا مطاع ثم امین. جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں میں ان کی چلتی ہے، باس ہے ان کی، اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ دیا. تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آسمانی مخلوق میں یہ ندا دیتے ہیں کہ اے آسمانی مخلوق، اللہ تعالیٰ فلانی بندے سے محبت کرتا ہے، تم سب بھی اس سے محبت کرو. پھر آسمان کے ملک بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے. اسی لیے قربان جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انہوں نے فرمایا رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابر. کتنے ہی ایسے لوگ ہیں اس کائنات میں جو گرد آلود ہوتے ہیں، کپڑے بھی پھٹے ہوئے، لوگوں میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی. لوگوں کے دروازے پر گھر جائے تو دروازوں سے دھکے دے دے کر باہر ان کو نکالا جائے گا، کیونکہ سماج کو ان کی کوئی ضرورت ہی نہیں، ان کو کوئی جانتا ہی نہیں. لیکن اتنا مقام و مرتبہ ان کے پاس ہوتا ہے. لو اقسم علی اللہ لابر، اگر کسی چیز پر قسم کھائے اللہ تعالیٰ اس چیز کو پورا کر دیتا ہے. مقام ہے ان کے تقوی کی بنا پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی بنا پر. تو آسمان کے ملک بھی اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں. اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا پھر آسمانی ملک بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. ثم یوضع له القبول فی الارض، اس کے بعد اس محبت کو اس زمین پر اتارا جاتا ہے. تو زمین میں ہر ایک شے، چاہے جانور ہو یا انسان ہو، اس کی محبت کو مقبول عام کیا جاتا ہے. اب دیکھیے سمندر میں رہنے والی مچھلیاں بھی اس کے لیے دعا کرتی ہیں، جانور وحوش و طیور، مومنین، ملائکہ اس شخص کے لیے دعائیں کیا کرتے ہیں. اور ایک عجیب بات ہے کہ ایک سائنسدان ایک دن سمندر کے نیچے اترا، غواص، تو وہ کہتا ہے کہ یہ مچھلیاں گویا کہ گانا گا رہی ہے. قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سائنسدان کو یہ گانا لگا. ممکن ہے کہ یہ دعائیں کرتے رہے ہوں ایسے لوگوں کے لیے، ممکن ہے. ثم یوضع له القبول فی الارض. اگر ایسی محبت چاہیے، ایسی مقبولیت چاہیے، دنیا میں ہر ایک آپ سے محبت کرنے لگے، تو اس کے لیے چاپلوسیوں کی کوئی بھی ضرورت نہیں. اس کے لیے صرف اور صرف قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ایک تو اللہ تعالیٰ محبت کرنے لگے گا آپ سے، پھر آپ دیکھتے ہیں اس محبت کو کتنا مقبول عام کیا جائے گا. اتنا ہی نہیں، فرمایا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. غلطیاں تو ہوتی رہیں گی، انسان بشر ہے. کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون. بنی آدم ہر ایک خطا کار ہے، غلطیاں تو ہوں گی. ایسا نہیں کہ جو ولی بنتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، کیا غلطیوں سے پاک ہوگا؟ نہیں، ایسا نہیں. مومنوں سے بھی غلطیاں ہوتی رہتی، لیکن وہی بہترین مومن ہے جو غلطی ہونے کے بعد نادم اور پر اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے سر کو جھکائے. غلطیاں ہوں گی، لغزشیں ہوں گی. اللہ تعالیٰ کے اس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے سے ایک تو رب کی محبت، دوسری اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، مغفرت. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ڈھانپے گا، اس پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا. یہ اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ
ہمارے پیارے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی اطاعت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مضمر بنا کے رکھا۔ اتنا ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف ایک راستہ ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ہدایت یافتہ بن جائیں۔ کسی پیر، کسی فقیر، کسی کے خود ساختہ راستوں کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہدایت کے لیے۔ اگر آپ کو ہدایت چاہیے، اگر سچی میں ہم ہدایت کے طلبگار ہیں، تو ضرور بھی ضرور ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تبھی آپ ہدایت یافتہ بن سکتے ہیں، ورنہ کوئی بھی ہدایت یافتہ نہیں۔ اور ہم میں سے ہر ایک اس ہدایت اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف ہمیشہ محتاج رہے گا، کیونکہ کوئی انسان یہ گوارا نہیں کرے گا کہ جب وہ اس دنیا سے رخصت ہو کیا وہ اس راستے پر نہ ہو۔ اسی لیے ہم تکرارن، بار بار ریپیٹیشن کے ساتھ ہر ایک رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہی ایک واحد ذریعہ ہے اس ہدایت کو حاصل کرنے کا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ تعالی کے رحمت کے حصول کا واحد ذریعہ ہے۔ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اگر رحمت چاہیے، دنیا میں آسانی چاہیے، رزق میں فراوانی چاہیے، صحت چاہیے، اہل و عیال چاہیے، برکتیں چاہیے، تو کیا کرنا ہوگا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اور اس رحمت کا طلبگار ہر ایک انسان ہے، اس رحمت کا محتاج ہر ایک انسان ہے، حتیٰ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرمایا کوئی بھی شخص اپنے عمل کی بنیاد پر جنت میں نہیں جا سکتا، کتنا بھی بڑا عامل ہو، کتنا بھی بڑا عابد ہو، راتوں کو تہجدیں پڑھنے والا، دنوں کو صیام رکھنے والا، کتنا ہی بڑا۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی عبادت تو معلوم ہے، اتنی عبادت کہ جب قیام کرتے تھے راتوں کو قدم مبارکوں میں ورم آیا کرتا تھا، کثیر صیام، صدقات، خیرات، آپ کے اعمال کا تو بھنڈار اور ان کا پہاڑوں کے برابر ہے۔ کیا آپ بھی اللہ تعالیٰ کی، آپ بھی اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتے؟ فرمایا میں بھی اپنے اعمال کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا۔ تب کب جائیں گے؟ الا ان یتغمدنی اللہ بواسع رحمتہ، تبھی جنت میں بھی جا سکتا ہوں جب اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ ہر ایک انسان اس رحمت کا ضرور محتاج ہے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ فرمایا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں بھی اپنی رحمت، اپنی محبت کا امیدوار بنا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سامعین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت صرف اور صرف واحد راستہ ہے کہ انسان کو سب سے بڑی کامیابی حاصل کرنے کے لیے، وہ سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جب انسان جنت میں داخل ہوگا، کیونکہ رب کائنات میں بیان فرمایا فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةِ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچایا گیا، نار جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، وہی سب سے بڑا کامیاب ہے، وہی کامیاب ہے بس، اور کوئی بھی کامیابی نہیں۔ جس کو جہنم سے بچایا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری تمام کی تمام امت جنت میں داخل ہوگی، الا من ابا، سوائے وہ شخص جس نے انکار کیا۔ انکار کیا کس چیز سے انکار کیا؟ یعنی جنت میں جانے سے انکار کیا۔ یہ کتنی بڑی بے وقوفی ہوگی اس شخص کی۔ کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میری امت کا ہر ایک فرد جنت میں جائے گا سوائے اس کے جس نے اس جنت میں جانے سے انکار کیا۔ تعجب کے ساتھ صحابہ نے سوال کیا، قیل ومن یعبا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بے وقوفی، اتنی حماقت، یہ کس نے، یہ کون انکار کرے گا جنت میں جانے سے؟ فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی، جس نے میری فرما برداری کی، وہی جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا کی جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو ضرور بھی ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان کے جو تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے، فرمایا طاعتہ فیما امر۔ علماء کرام رحمہم اللہ وہ کہتے ہیں کہ جو بھی انسان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہے، گویا کہ اس وقت وہ چار چیزوں کا اقرار کرتا ہے۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی صحیح سند کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں کی جنت اور جہنم کی، غیب کی جو بھی خبریں سنائی، وہ سب کی سب سچی ہے، تصدیق۔ اب دیکھیے ایتھسٹ لوگ، ملحد لوگ، جن کی وبا بھی دنیا میں پھیلتی جا رہی ہے، وہ لوگوں کو انہی شکوک اور شبہات میں ڈالتے ہیں۔ جنت جہنم یعنی احتکار، دراصل یہ جنت اور جہنم کا انکار نہیں، دراصل یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا انکار کیا جا رہا ہے۔ صادق المصدوق علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے جو بھی خبریں، غیب کی خبریں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو بتائی تھی امت کو بتانے کے لیے، جو بھی انہوں نے پچھلی امتوں کا حال بیان کیا، ان سب چیزوں کی تصدیق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رسالت کا اقرار کرنے والے پر لازم آتی ہے۔ دوسری چیز طاعتہ فیما امر، جب آپ نے رسالت کی گواہی دی تو دوسرا تقاضا یہ ہے کہ اب جو کچھ رسول اللہ کہیں گے مجھے کرنے کے لیے میں وہ کروں گا، اطاعت۔ اجتناب ما نہا عنہ وزجر، تیسری بات یہ، جس چیز سے مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے میں اس سے رک جاؤں گا۔ یہ تیسرا تقاضا ہے رسالت پر اقرار کرنے پر آتی۔ اور چوتھا اللہ یعبد الا بما شرع، میں اسی طرح عبادت کروں گا، اسی حیات کے ساتھ، اسی وقت پر جس طرح مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ اب دیکھیے رسالت کا اقرار کرنے والے
وہ اس الہادانہ سوچ سے بھی محفوظ رہیں گے، مطیع اور فرما بردار بھی بنیں گے، اور شرک اور بدعت سے بھی پاک رہیں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اے اللہ دعا کرتے ہیں، ہم سب نوتوان ہیں، ہمارے ایسے اعمال نہیں، لیکن جو کچھ بھی کرتے ہیں تمہاری رضا کے لیے کرتے ہیں۔ اے اللہ دعا کرتے ہیں اپنی محبت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے بھی راضی ہو جا، ہم سے بھی محبت فرما۔ اے اللہ دعا کرتے ہیں اس جماعت میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب مسلمانوں کو حد درجہ مطیع اور فرما بردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہم میں سے پریشان ہیں ہماری پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ڈانپ لے، اے اللہ ہمیں اپنی رحمت سے ڈانپ لے۔ اے اللہ ہمارے ممالک میں ہمارے دوست احباب رشتہ دار والدین، اے اللہ ان پر اپنے برکات اور رحمات کا نزول فرما۔ اے اللہ ان پر اپنے برکات اور رحمات کا نزول فرما، ہم پر بھی اپنے برکات اور رحمات کا نزول فرما۔ اے اللہ جن کے والدین اس دار فانی سے گزر چکے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کو جنت الفردوس عطا فرما، ان کی قبر کو پر نور فرما، ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کو مشرب دیدار فرما۔ اے اللہ ان کو حوض کوثر کا پانی نصیب فرما۔ اے اللہ جن کے والدین بقید حیات ہے ان کو صحت والی، عافیت والی، ایمان والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہمارے جسم میں برکت عطا فرما، ہمارے صحت میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ بڑی بیماریوں سے محفوظ فرما، چھوٹی بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہے شفائے کامل عطا فرما، ہسپتال کے مریضوں کے شفایاب فرما۔ اے اللہ اس بستی میں جو بھی مریض ہیں ان کو شفایاب فرما۔ اے اللہ سفروں میں جو مریض ہیں ان کو شفایاب فرما۔ اے اللہ دعا کرتے ہیں جو بے اولاد ہے، اولاد کے لیے ترستے ہیں، اے اللہ ان کو اولاد نرین عطا فرما، اولاد صالحہ عطا فرما۔ اے اللہ جو صاحب اولاد ہے اے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمانوں کی ماؤں بیٹیوں بہنوں کی حفاظت فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کی عصمتوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مسلمان کی خون کی حفاظت فرما۔ اے اللہ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرما، غزہ کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ہند پاک بنگلہ دیش کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، ہمیں ہر شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرما۔ اے اللہ اس دولت الکویت کو امن کا گہوارہ بنا، اے اللہ اس دولت الکویت کو امن کا گہوارہ بنا۔ یہاں کے امیر محترم کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، یہاں کے ولی عہد محترم کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما۔ اے اللہ ان کو زیادہ سے زیادہ رفعت عطا فرما، بلندی عطا فرما، قبولیت عطا فرما۔ اے اللہ دعا کرتے ہیں ہمارے ملکوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا، اے اللہ ہمارے ملکوں کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ اے اللہ ہمیں سچ سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، اذکروا اللہ یذکرکم واشکروہ علی نعمہ یزدکم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب رؤوف رحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، واقیموا الصلاۃ۔ صفے درست کر لیں، ایک ساتھی دوسرے ساتھی کے پیر کے ساتھ پیر اور کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر صفہ درست کر لیں۔ بلا شبہ صفوں کی درستگی نماز کی درستگی ہے۔ استقیموا واعتدلوا سووا صفوفکم وسدوا الخلل فإن تسویة الصفوف من تمام الصلاة۔ اللہ اکبر۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. استغفر الله. استغفر الله. استغفر